Welcome to Grip to Grasp classes. Students, आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में यूज़ ऑफ टू बी, यूज़ टू बी ये एक ऐसा वर्ब है कि जिसकी मुख्तलिफ़ फॉर्म्स हैं। ये प्रेजेंट में इसकी फॉर्म है इज़, एम, आर। ये प्रेजेंट में इसकी फॉर्म है इज़, ही, शी, इट, ही, शी, इट, या कोई सिंगल नाउन जो होता है, नाम होता है, उसके साथ इज़ का इस्तेमाल करते हैं। और एम, आई के लिए यूज़ होता है। आर जमा के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें यू भी है और दे भी है। इसी तरह जो नाउन्स हैं उनके साथ भी आर का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब टू बी से इसकी जो पास्ट में फॉर्म्स बनती हैं वो है वाज और वर। वाज सिंगल के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगल नाउन के लिए, या सिंगल जो सिंगुलर प्रोनाउन है या सिंगुलर प्रोनाउन है उसके लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ही, शी, इट, आई के लिए भी यूज़ होता है। या कोई नाम जो है जैसे अली, इब्तिसाम वगैरह। और ये जो वर है, टू बी की जो फॉर्म वर है, ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होती है। यू के साथ भी इस्तेमाल होती है, दे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो प्लूरल नाउन्स हैं उनके साथ भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे बॉयज़ भी है, तो ये माजी में इस्तेमाल होता है। टू बी की जो बाकी फॉर्म्स हैं जो फ्यूचर के लिए यूज़ होती हैं वो है विल बी और शैल बी। विल बी और शैल बी फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। आजकल ज़्यादातर विल बी इस्तेमाल होता है, हर जगह पे विल बी इस्तेमाल होता है। शैल बी को ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता। आई और वी के साथ शैल बी का इस्तेमाल करते हैं, बाकियों के साथ यू, दे, ही, शी, इट वगैरह जो सिंगल नाउन हैं, नाउन्स हैं, प्लूरल नाउन्स हैं, उनके साथ विल बी आप सबके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ आप देखें कि टू बी की एक्चुअली अगर देखा जाए तो कितनी फॉर्म्स बनती हैं
یہ ورب ہے ٹو بی. 1 2 3 4 5 6 7 اور 8. تو اس کی ایکچوئل 8 فارمز بن جائیں گی. پریزنٹ میں 3 ہیں, پاسٹ میں 2 ہیں, اور فیوچر میں بھی 2 ہیں. اب نیچے یہ ایگزامپلز ہیں. اب پریزنٹ, پاسٹ, فیوچر, ان تمام کو تینوں جو اس کی تینوں ٹینسز ہیں, یعنی کہ تینوں زمانے ہیں, حال, پریزنٹ حال ہے, پاسٹ ماضی ہے, اور فیوچر مستقبل ہے. یعنی حال, ماضی اور مستقبل, یہ جو تینوں زمانے ہیں ان کو 1 بائی 1 ہم اسٹڈی کریں گے. ابھی ہم پریزنٹ کو لیتے ہیں. پریزنٹ میں از, ایم, آر. از سنگل, ہی شی اٹ, یا کسی بھی واحد ناؤن کے ساتھ, جو سنگولر ناؤن ہے اس کے ساتھ یوز ہوتا ہے. فار ایگزامپل, ہی از اے اسٹوڈنٹ. ہی از اے اسٹوڈنٹ, وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, طالب علم ہے. ایم, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. اور آر جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. دے آر اسٹوڈنٹس, وہ طالب علم ہیں. یہ پازیٹیو سینٹینسز ہیں, مثبت فقرات ہیں. اب انہی سے نگیٹو سینٹینس بنانے کے لیے, منفی فقرات بنانے کے لیے, یہ جو وربز ہیں از, ایم, آر, ان کو ہیلپنگ ورب بھی بولتے ہیں. یہ ٹو بی کی فارم ہے. سوری, نگیٹو بنانے کے لیے از, ایم, آر, اسی طرح واز, وار, شیل بی اور ول بی, ان کے ساتھ ناٹ استعمال ہوتا ہے. اب پہلے ہم پریزنٹ کو لیں گے. پریزنٹ میں نگیٹو بنانے کے لیے از, ایم اور آر کے بعد نگیٹو لگاتے ہیں. جیسے ہی از ناٹ اے اسٹوڈنٹ, وہ ایک طالب علم نہیں ہے. آئی ایم ناٹ اے اسٹوڈنٹ, میں ایک طالب علم نہیں ہوں. دے آر ناٹ اسٹوڈنٹس, وہ طالب علم نہیں ہیں. تو یہ ان کی نگیٹو فارمز ہیں, نگیٹو سینٹینسز ہیں ان کے. اب ہم آتے ہیں انٹروگیٹو سینٹینسز, یعنی سوالیہ جو فقرات ہیں. ٹو بی کو انٹروگیٹو سینٹینسز میں کیسے استعمال کرتے ہیں. تو پریزنٹ کے لیے ٹو بی کی یہ جو تینوں فارم ہیں, از, ایم, آر, اس کو فقرے کے شروع میں لے آتے ہیں. سب سے پہلے اس کو لگاتے ہیں, پھر اس کے بعد ناؤن ہے یا پرو ناؤن ہے, جیسے ہی, آئی, دے, یہ پرو ناؤنز ہیں. پرو ناؤنز کیا ہیں؟ ناؤن کی جگہ پر جس ورڈ کو استعمال کیا جاتا ہے, ناؤن کی جگہ پر جس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ پروناؤن کہلاتا ہے. جیسے احمد از اے اسٹوڈنٹ, احمد ایک اسٹوڈنٹ ہے, طالب علم ہے. احمد ایک طالب علم ہے, اسٹوڈنٹ. اب کسی ناؤن کو بار بار استعمال کرنے کی بجائے اس کی جگہ پر جو ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ پروناؤن کہلاتا ہے, اسے پروناؤن کہتے ہیں. اب احمد کی جگہ پہ ہی از اے اسٹوڈنٹ, ہی از اے
اسٹوڈنٹ وہ ایک طالب علم ہے، تو یہ ہی یہاں پرونون ہے. اس طرح دے یہ بھی پرونون ہے، ہی شی اٹ آئی وی بھی ہے، دے ہے، یہ سب پرونونز ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں انٹروگیٹو سینٹینس کے لیے. تو ٹو بی کو انٹروگیٹو سینٹینس میں کیسے استعمال کریں گے؟ اس کی جو پریزنٹ کی فارم ہے از ایم آر، اس کو ہیلپنگ ورب سے یعنی از ایم آر، یہ جو ٹو بی کی فارمز ہیں اس سے پہلے استعمال کرتے ہیں. از ہی اے اسٹوڈنٹ، کیا وہ ایک طالب علم ہے؟ ایم آئی اے اسٹوڈنٹ، کیا میں ایک طالب علم ہوں؟ آر دے اسٹوڈنٹس، کیا وہ طالب علم ہیں؟ یہ ہیں سوالیہ فقرات. اب سوالیہ فقرات کی بھی ایک دوسری قسم ہے جس میں نگیٹو منفیت بھی پائی جاتی ہے، نگیٹو بھی ورڈز یوز ہوتے ہیں اور سوالیہ بھی، یعنی اس میں سوال بھی ہوتا ہے اور نہیں کا ذکر بھی ہوتا ہے. تو اس کے لیے از ایم آر اس کو شروع میں لگائیں گے، پھر اس کے بعد ہیلپنگ ورب یہ جو پرونون ہے وہ لگائیں گے، ہی لگائیں گے، اور پرونون کے بعد یا ناؤن کے بعد ناٹ کا استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل از ہی ناٹ اے اسٹوڈنٹ، اگر کوئی نون استعمال کرنا ہے تو نون بھی ہم لگا سکتے ہیں. فار ایگزامپل نون کو ہم کس طرح استعمال کریں گے؟ از احمد، اس کے بعد ناٹ لگائیں گے، ناٹ اے اسٹوڈنٹ، کیا احمد ایک اسٹوڈنٹ نہیں ہے؟ اسی طرح ایم لگائیں گے پہلے، پھر ناؤن یا پروناؤن لگائیں گے آئی، اس کے بعد ناٹ لگائیں گے، پھر اے اسٹوڈنٹ. ایم آئی ناٹ اے اسٹوڈنٹ جمع کے لیے، دے کے لیے اور وی کے لیے بھی، یو کے لیے، ان تینوں کے لیے، یا جو ناؤنز ہوتے ہیں بوائز، گرلز، اسٹوڈنٹس، یا ناؤنس ہو جائیں علی، احمد، اکبر، جب دو تین ناؤن کو اکٹھا یوز کیا جاتا ہے تو وہ پلورل بن جاتے ہیں، تو ان کے لیے آر استعمال کرتے ہیں. شروع میں آر لگائیں گے، آر دے ناٹ اسٹوڈنٹس، کیا وہ اسٹوڈنٹس نہیں ہیں؟ اب ہم ان کی مزید ایکسرسائز کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں. دا یوز آف از ایم آر، یہ کچھ سینٹینسز دیے گئے ہیں جو مکس سینٹینسز ہیں، یہ صرف آپ کی پریکٹس کے لیے ہیں. خدا ایک ہے یا اللہ ایک ہے، خدا گاڈ، اللہ از ون، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپان ہم از دا پروفٹ اور میسنجر آف گاڈ. اللہ وہ ایک طالب علم ہے، ہی از اے اسٹوڈنٹ، میں کنجوس نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ مائزر، وہ ایک خادم ہے، ہی از اے سرونٹ، وہ دوست ہیں، دے آر فرینڈس، کیا وہ کھلاڑی ہیں؟ کیا وہ کھلاڑی ہے؟ از ہی پلیئر اور از ہی آر پلیئر، کیا ملازم غیر حاضر ہیں؟ اب چونکہ یہاں جمع کا صیغہ ہے اس لیے آر دا سرونٹس
ایبسینٹ، کیا میں گندا ہوں؟ ایم آئی ڈرٹی، کیا نارنگ شہر ہے؟ از نارنگ اے سٹی؟ اب یہ مزید آپ کی پریکٹس کے لیے گراسپ دی گئی ہے، ایکسرسائز ہے، اس کو آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کیجئے گا۔ آپ کو کہیں بھی دشواری لگے، کوئی دقت محسوس ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ یہ نیچے ڈکشن ہے، کچھ ورڈز، ڈیفیکلٹ ورڈز، ان کی ٹرانسلیشن دی گئی ہے۔ جو ایکسرسائز میں جو ورڈز یوز ہوئے ہیں ان کو نیچے لکھ دیا ہے۔ تو آپ جو پریکٹس کریں، ٹرانسلیٹ کریں، اور جتنا زیادہ بار بار اس کو آپ لیسن کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، آپ کو اتنا ہی جلد سمجھ آئے گی۔ تو آج کا ہمارا بیسک انگلش گرامر کی جو پہلی کلاس تھی وہ مکمل ہوئی، جس میں ہم نے یوز آف ٹو بی پڑھا، اور یوز آف ٹو بی میں اس کی جو پریزنٹ کی فارمز ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا، ایز، ایم، آر۔ آگے جو پاسٹ اور فیوچر کی فارمز ہیں ان کو ہم اگلی کلاسز میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ گڈ بائے۔